اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی تھا کہ اگر غلام نے آزاد کو قتل کر دیا تو پھر وہ لوگ دو غلاموں کو قتل کرتے تھے۔ اسی طرح اگر ایک عورت نے عورت کو قتل کر دیا تو جو قتل کرنے والی تھی وہ نیچ ذات کی عورت تھی۔ یاد رہے کہ اسلام میں قوموں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سورہ الحجرات میں ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا مفہوم یہ ہے لوگوں کہ ہم نے آپ کو اللہ کے قانون اور ضابطے کے مطابق مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے قومیں بنائی ہیں، ذاتیں بنائی ہیں تاکہ تمہاری پہچان ہو کہ یہ فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا لتعارفوا ہے، خیال کرنا کہ صرف قوم پر ناز نہ کرنا، برادری پر ناز نہ کرنا، قبیلے پر ناز نہ کرنا۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ انسان وہ ہے جو اللہ کے ہاں عبادت گزار زیادہ ہے، متقی زیادہ ہے، عام لفظوں میں جو قوانین خداوندی پر عمل کرنے والا زیادہ ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ یہ ذات پات یہ وہ ہندوؤں میں ہے، غیر مسلموں میں ہے، مسلمانوں میں اعمال کی بنیاد پر فائدہ ہے۔ وہ دیکھیے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، تو جو اعمال آپ کے ہیں وہ آپ کے ساتھ جائیں گے، جو میرے ہیں وہ میرے ساتھ جائیں گے۔ اس وجہ سے ذرا غور کریں گے آپ، اس وجہ سے آپ کے ساتھ اللہ کے قوانین میں سپیشل نرمی نہیں برتی جا سکتی کہ آپ نبی کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی وجہ سے تو پہلی قوم تباہ ہوئی۔ دیکھیے کہ ایک موچی کا بیٹا ہے، ایک کمی کا بیٹا ہے اور وہ قرآن کا حافظ ہے، دوسری طرف سید کہلاتا ہے اور وہ کتے اور ریچھ لڑاتا ہے، تو بحیثیت مسلمان کے فوقیت قرآن کے حافظ کو دی جائے گی کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، یہ صحیح کر رہا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ آج کے بعد یہ رسم ختم، اگر کسی غلام نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں دو نہیں ایک ہوگا۔ آزاد قتل کیا گیا بدلے میں ایک ہے، عورت نے قتل کیا بدلے میں ایک ہے۔ یہ دیکھیے جی، الحر بالحر، آزاد آزاد کے ساتھ، یعنی اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو اس کا جو بدلہ لیا جائے گا وہ آزاد ہی اس کے بدلے میں قتل کرے گا۔ اچھا یہ ذہن میں رہے کہ یہ خود نہیں کرے گا، اس کا قبیلہ ڈنڈے سوٹے اٹھا کر نہیں لڑائی کرے گا، اس کا فیصلہ شرعی عدالت کرے گی، قاضی کرے گا کہ بدلہ کس طرح لیا جائے گا۔ وہ تمام جزیات کو سامنے رکھے گا، بحث کرے گا، اس کے بعد وہ فیصلہ صادر کرے گا۔ پھر جو سزا عدالت متعین کرے گی وہ سزا دی جائے گی۔ یعنی اس قاضی صاحب جو ہے وہ بدلے کا کریں گے، اگر فیصلہ ہو گیا کہ واقعی یہ مجرم ہے تو اس طرح کیا جائے گا، اپنی مرضی سے نہیں کیا جائے گا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد، دیکھیے جی، غلام کے بدلے غلام، والانثیٰ بالانثیٰ، عورت کے بدلے عورت۔ آگے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء،
کہ دو بھائی تھے جی، یعنی قاتل نے کسی کو قتل کیا تو جو مقتول ہے وہ تو قتل ہو گیا، اب جو اس کے بھائی تھے وہ تو دو ہیں، یعنی دو باقی بچ گئے بھائی، تو مقتول میں سے ایک بھائی نے کہا میں اسے معاف کرتا ہوں، ایک نے کہا میں معاف نہیں کرتا، تو پھر عدالت فیصلہ دے گی درمیانی، یعنی جو دیت ہے، خلفائے راشدین کے دور میں دیت تھی 100 اونٹ، پھر 100 دراہم، جو عدالت دیت مقرر کرے گی۔ پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل ہے، پاکستان میں شریعت کورٹ ہے، وہ حالات کو پیش نظر رکھ کر دیت مقرر کرے گی۔ جس طریقے سے یہ جناب آپ کے رمضان شریف میں حکومت اعلان کرتی ہے کہ قصاص وہ زکوٰۃ جو ہے وہ اتنے پیسے پر لاگو ہوگی، تو ہمارے ہاں کم علمی کی وجہ سے یہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اس دور میں 32.5 روپے وہ حق مہر تھا تو اب بھی وہی ہے، تو یہ غلط ہے۔ اس دور کے 32.5 دراہم تھے، اصل میں تو پیسے کہہ لیجئے، آج کے پیسوں کے حساب سے کیا جائے گا تو یہ 1000 بنتے ہیں، کئی ہزار بنتے ہیں، 2 4 5 ہزار بنتے ہیں، یہ کم سے کم ہے۔ تو حق مہر شرعی کا یہ مطلب نہیں ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا۔ جس طریقے سے مسجد نبوی اور خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے ثواب دگنا چگنا ہے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اور مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم 50,000 نماز کا ثواب ہے۔ تو وہ جو ثواب ہے وہ دنیا کی کسی اور مسجد میں ثواب نہیں، یعنی پوری دنیا میں ان 2 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھے اجر و ثواب تو یقیناً ملے گا، بہت زیادہ ملے گا، لیکن 50,000 نمازوں کا ثواب کسی اور مسجد میں نہیں ملے گا، یا 1,00,000 نماز کا ثواب کسی اور مسجد میں نہیں ملے گا۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے، یہ ایک ضابطہ ہے۔ اللہ کے قرآن نے کہا کہ پچھلے جو رسمیں تھیں مشرکین کی وہ ختم ہے، آج کے بعد فیصلہ، صاحب قرطبی نے بھی لکھا ہے اور تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ فیصلہ عدالت کرے گی کہ یہ کیا ہے کیا نہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلے کے بعد اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے حکومت ذمہ دار ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیجئے یہ کیوں ہے، اس طریقے سے بھی کیوں ہے، وہ بھی اس میں بھی مصلحت ہے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ لڑائیاں ہی لڑائیاں ہوتی رہیں، تو اسلام کے طریقے کے مطابق چلا جائے گا تو آگے لڑائیاں بند ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور اپنے قبیلے اور اپنے بنائے ہوئے لوگ اصولوں کے مطابق چلیں گے تو لڑائیاں بڑھتی رہیں گی۔ پہلے جی شریعت اسلامی میں جو انسان کی فطرت ہے اور وہ ہے جذبات کی، تو اسلام نے قصاص اسی لیے رکھا ہے کہ جذبات ذرا ٹھنڈے ہوں۔ قصاص کا معنی بھی وہی بدلہ ہے نا، تو جذبات ذرا ٹھنڈے ہوں۔ دوسری بات یہ رکھی اسلام نے کہ قصاص میں جو مساوات ہے وہ بھی ضروری ہے، مماثلت بھی ضروری ہے، مرد کے بدلے مرد، عورت کے بدلے عورت، تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ تیسری چیز یہ رکھی کہ قاتل جو ہے، قاتل جس نے قتل کیا ہے، قصاص میں اس قاتل کی بجائے قاتل کے باپ یا بیٹے یا کسی اور کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ قاتل، فیصلہ تو عدالت کرے گی، قاتل کی جگہ پر اس کو سزا تو ملنی ہے قاتل کو،
اس کی جگہ پر اس کے باپ کو، بھائی کو یا کسی اور کو قتل کر دیا جائے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا لا تزر وازرۃ وزر اخری، جو کوئی کرے گا وہی بھرے گا، کسی کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالا جائے گا، جو کرے گا وہ بھرے گا۔ تو نیکی بھی جو کرے گا اسی کو ملے گی، اور جو خطا، گناہ، غلط کام کرے گا وہ بھی اسی کو ملے گا جس نے کیا۔ اس میں اگرچہ وہ قاتل اسلامی نقطہ نظر سے مجرم ہے، ایک تو اس کو وقت سے پہلے سزا نہیں دی جائے گی، فیصلہ عدالت کرے گی کہ فلاں تاریخ کو اس کو سزا دی جائے گی، سزا کا تعین عدالت کرے گی، یعنی بدلہ دیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ ہے تو وہ قاتل، مجرم تو ہے، لیکن وہ قتل یعنی اس کو جو سزا کا حکم ہے اس سے پہلے اس پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے۔ زیادتی کیا ہے؟ مثال کے طور پر جان بوجھ کر اس کا کھانا بند نہیں کیا جائے گا،